جی السلام علیکم. آج کا ولاگ بابرکت دعا سے شروع کرتے ہیں. یا اللہ جو کنوارے ہیں ان کی شادی کروا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس طرح دھوم دھام طریقے سے شادی بیاہ پر جا رہے ہیں، لیکن ہم شادی بیاہ پر نہیں جا رہے بلکہ پاس ہی قریبی دکان پر گیس سلنڈر فل کروانے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ ہم گھر پہ استعمال کرتے ہیں. وہ تو ہمارا ساتھی ڈرائیور بھائی اس کو کیڑا ہے شفا اللہ روکڑی سننے کا. مجھ بندہ ناچیز کو سلنڈر سمیت دکان پر اتار کر کہتے ہیں کہ واپسی پر آپ کو اٹھا لیتے ہیں. جہاں پر مجھے گیس بھروانے کے لیے یہ اتارتے ہیں وہیں ساتھ ہی ایک ہوٹل ہوتا ہے جہاں پر میں کیڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے روٹی لے لیتا ہوں. گیس فل ہونے جانے کے بعد میں ان کا انتظار کرتا ہوں جو مجھے یہاں پہ ڈراپ کر کے جاتے ہیں. میں رائٹ سائڈ پہ بھی دیکھتا ہوں، میں لیفٹ سائڈ پہ بھی دیکھتا ہوں. گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے جو مجھے چھوڑ کے گئے تھے. مجھے مرچیں بہت لگ رہی تھیں، اللہ بیڑا غرق کرے. بہت مرچیں انہوں نے ڈالی ہوئی تھیں. مرچیں بہت لگی تھیں. میں نے برفی لی 50 روپے کی اور اس نے یہ صرف 2 ٹکڑے پکڑائے. 500 کا چینج لیا اور چینج ویسے کہ ویسا میں نے سمیٹ کے اپنی جیب میں ڈال لیا کیونکہ میں موبائل پکڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں پیسے سیدھا نہیں کر سکتا تھا. جلدی سے میں نے برفی کھانی شروع کر دی کیونکہ مرچیں لگ رہی تھیں اور برفی بہت ہی خالص دودھ سے بنی ہوئی تھی. بس برفی سے میرا کچھ نہ بنا تو میں نے کہا پھل فروٹ لے لیتے ہیں. جیسے ہی میں ریڑھی کی طرح فروٹ لینے کے لیے بڑھا تو پیچھے سے وہ کار والے آ گئے جو مجھے ڈراپ کر کے چلے گئے تھے. میں نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور میں نے فضول خرچی نہ کی. فضول خرچی اس لیے نہ کی کہ میں اگر فروٹ لے بھی لیتا تو مجھے نصیب نہ ہوتا، یہی کہا جاتے. سلنڈر کافی وزنی ہو گیا تھا فل ہونے کے بعد، اس وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی آؤ اور ہیلپ کراؤ، ہم اندر رکھتے ہیں اس کو. زور لگا کے ہیا یہ نعرہ لگا کر ہم نے اندر رکھ دیا بھائی سلنڈر. اگر آپ نے کچھ اور سوچا اور آپ کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خیر سلنڈر رکھنے کے بعد ڈگی بند کرنے کے بعد میں پچھلی نشست پر تشریف لے آیا. بس بیٹھنے کی دیری تھی، اس نے جیب سے کنجر پونا نکال کر لگانا شروع کر دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گاڑی حرکت کیوں نہیں کر رہی. گاڑی اس لیے حرکت نہیں کر رہی کیونکہ اس نے ابھی کنجر پونا لگانا ہے. لو جی پیش خدمت ہے کنجر پونا. ٹھیک ٹھاک کنجر پونا چل رہا تھا، پیچھے اس کی اچانک نظر کیمرے پر پڑ گئی اور وہ شرمانے لگ گیا. اس کے بعد میں اپنے باس کے ساتھ ایچ پلا کی مارکیٹ میں آیا جہاں پر وہ 150-200 بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں. گاڑی پارکنگ کرنے کے بعد تھوڑی ہی دور پیدل چل کر میں ایک ریسٹورینٹ کے اندر داخل ہوا جہاں پر میں نے چکن پراٹھے کا آرڈر کیا اور اوپر ڈائننگ ہال میں جا کے بیٹھ گیا. یہ جو اندر کی سائڈ پہ صوفے لگے ہوئے ہیں یہ انہی کے لیے لگے ہوئے ہیں جو سمجھ رہے ہیں. 100-150 گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد آخر کار پراٹھا آ ہی جاتا ہے. پراٹھا بڑا VIP اور مزیدار گرما گرم ہوتا ہے جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے اور ساتھ میں کوک. نہیں کوک نہیں، سپرائٹ چاہیے مجھے اور میں سپرائٹ ہی منگا لیتا ہوں کیونکہ میں سپرائٹ پسند کرتا ہوں ایسی لذیذہ چیزوں کے ساتھ. پراٹھا ویری ٹیسٹی تھا لیکن سپائسی بہت تھا، دھواں کاٹ گیا.